أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس ہے آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ کورس 3 کی سورۃ البقرہ میں آیات 43 تا 46 ہیں، یہ صفحہ 6 ہے، اشارہ سی ہے۔ اور اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کی سمری کیا ہے۔ ہمارے کورس 2 کی سمری ہے پہلے 5 صفحات، پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات، جس کے یہ مرکزی اور ذیلی مضامین آپ کے سامنے ہیں اور یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اب تک تو یاد ہو جانے چاہیے، کیونکہ ہر کلاس کے شروع میں ہم یہ والی سلائیڈز آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو اوورآل قرآن کے اسٹوڈنٹ کو، قرآن سیکھنے پڑھنے والے کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن کا کون سا حصہ ہمیں مجموعی طور پہ کیا بتا رہا ہے۔ تو مجموعی طور پہ ہدایت اور آدم علیہ السلام کا موضوع تھا۔ اگلے 5 صفحات جو اب ہم پڑھ رہے ہیں QC 3 میں، اس کا موضوع ہے بنی اسرائیل جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ تو اس کے بعد جب ہم کورس 4 کورس 5 کریں گے تو بھی انشاءاللہ موضوع یہی رہے گا کہ بنی اسرائیل جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ QC 5 میں جا کے تھوڑا سا اس کا پیٹرن اینڈ پہ جا کے چینج ہو جائے گا، موضوع جو ہے وہ کچھ اور ہو جائے گا۔ مینلی بہرحال یہی موضوعات ہیں جو آپ کو دکھائے گئے ہیں اور یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا کورس 2 ہے جس کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ پہلے 5 صفحات جو ہیں ان کے بعد اگلے 5 صفحات ہمارے اس طرح سے بنتے ہیں، صفحہ نمبر 6 7 8 9 اور 10۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 6۔ صفحہ نمبر 6 کے جو پوائنٹرز ہیں ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، ہدایت اور نتیجہ۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو دعوت کا موضوع پڑھا۔ اب بنی اسرائیل ہی کا ذکر چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو موضوع ہے، پوائنٹر ہے، وہ ہے نیک کام کرو۔ یہ بنی اسرائیل ہی کے ذم میں ہے، اور اس سے اگلا جو ہوگا اس دن سے ڈرو، وہ بھی اسی ذم میں ہے۔ تو صفحہ نمبر 6 کے اشارے، ڈیٹیلڈ پوائنٹرز اور شارٹ پوائنٹرز ذرا کوئی دہرا دے آپ میں سے، کون دہرائے گا؟ ہرا سردار آپ کروائیں۔ ہدایت اور نتیجہ: بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ شارٹ: ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس کو آپ ایک لائن میں اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں کہ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے۔ آج کے پوائنٹر کا تعارف کچھ ایسے ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے نیک کام کرو، حکم دیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ نیک کام کرو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے نیک کام ہیں جن کے کرنے کا یہاں کہا گیا ہے۔ پچھلی آیات سے اس کا تعلق کیا بنتا ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مسلسل نصیحت کی ہے کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ پہلے بنی اسرائیل کو کچھ یاد دہانی کروائی تھی، اب بنی اسرائیل کو نصیحتیں کی جائیں گی۔ اس کے اسباق کیا ہوں گے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تواضع اختیار کرو، جس بات کا دوسروں کو حکم دیتے ہو اس پر خود عمل کرو، صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ کی مدد طلب کرو۔ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ۔ موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو، پھر خود بخود نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہمارے اسباق ہیں اور بڑے ہی اہم اسباق ہیں۔ قرآن یقیناً آسان ہے، یہاں سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے ہم QC 2 کر رہے ہیں، اور یہ تیسرا اشارہ ہے صفحہ 6 کا، اور دیکھیں کہ کتنے کم الفاظ ہیں جن کو ہم نے اشارات اور فکروں کے ذریعے سیکھنا ہے۔ لفظی فکری ترجمہ اور شرح، اس میں ہمیں تلاوت کے لیے عبد الرحمن آپ اس آیت کی تلاوت کیجیے اور ترجمہ بھی پڑھ دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین کو کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ ایک فقرہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وا اور اقیمو، قائم کرو، حکم دیا جا رہا ہے زیادہ لوگوں کو، اس لیے اس کی ساؤنڈ اور اس کا سٹرکچر اس لفظ کا اس طرح سے، اقیم، اقیمو، اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، نماز قائم کرو۔ صلاۃ کا لفظ تو ہم نے QC 1 میں بھی پڑھ لیا ہوا ہے، QC 2 میں بھی پڑھ لیا ہوا ہے، تو صلاۃ کا مطلب تو آپ کو آتا ہی ہے۔ بس اقیمو کو یاد رکھے کہ اقیمو کا مطلب ہے قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، یعنی بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ جو پوائنٹر کا نام ہے نا، نیک کام کرو، تو کون کون سے نیک کام کرو؟ سب سے پہلا نیک کام کرنے کا جو حکم ہے وہ ہے نماز، اور یہاں پڑھنے کی بات نہیں ہے، نماز قائم کرنے کی بات ہے، اور قائم کرو نماز کو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وا ایک الگ لفظ ہے، آتو، آتو، اس کا بھی سٹرکچر اکیمو کی طرح ہے، یعنی یہ جمع کے لیے ہے، زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے ادا کرو، دو۔ ہم کہتے ہیں نا ایتائے زکوٰۃ، وآتو الزکوٰۃ، اور دو، ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ کو، اور ادا کرو زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی، یہ جو لفظ ہے ورکاؤ، وا اور ارکاؤ، رکوع کرو، ٹھیک ہے۔ رکا یرکیو، ارکے، ارکے، ایک بندے کو کہا جائے نا رکوع کر تو ارکے، اور زیادہ لوگوں کو کہا جائے تو ارکاؤ، سوری، ارکے نہیں، ارکا، رکوع کر، ارکاؤ، رکوع کرو، تو زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ما کا مطلب ہم QC 1 میں سیکھ چکے ہیں، ما کا مطلب ساتھ، الراکعین، راکع کہتے ہیں رکوع کرنے والے کو، اور یہ اس کی جمع بن رہی ہے، راکع، راکعین، رکوع کرنے والے، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی وہی با جماعت نماز کی ادائیگی۔ برکاؤ مع الراکین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ہے آیت نمبر 43۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، کیا شرح ملتی ہے؟ کہ نماز سے ہمیں اللہ کو یاد کرنے، اس کا شکر ادا کرنے، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنے اور اسے مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے وقت کی پابندی، دوسروں سے سیکھنا، ہم خیال لوگوں سے ملاقات، اور ایک دوسرے کی خبر گیری وغیرہ وغیرہ۔ تو ان صرف یہ جو چیزیں سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے اس کو اپلائی کر کے دیکھیں۔ جس معاشرے میں، جس محلے میں، جس بستی میں، جس ٹاؤن میں روز 5 وقت وہاں کے لوگ اس طرح سے ملتے ہوں اور واقعی یہ کام کرتے ہوں، اب خود سوچیں وہ معاشرہ کتنا ہیلدی ہوگا، وہ معاشرے میں کتنی صفائی ستھرائی اور صالحیت ہوگی، اور کتنے مضبوط قدروں پہ وہ ہوگا۔ کاش کہ ہم اس چیز کو اس طرح سے فالو کریں جیسے ہمیں حکم ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث بھی دیکھتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 413 ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا، اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے؟ چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس کی نفل نماز سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 413۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم نیکی کے باقی سارے کام بھی کرتے ہوں اور صرف ایک نماز نہ پڑھتے ہوں تو یہ بات غلط ہے۔ نماز کا سوال سب سے پہلا ہے، اور جب تک ہم اس سوال کا جواب نہیں دیں گے ہماری جان نہیں چھٹے گی، ہم وہاں سے ٹل نہیں سکتے۔
तो चाहे इन्फाक करें, करोड़ों में करें, अरबों में करें, लोगों की खिदमत भी करें, लेकिन हकूकुल इबाद में वो बात ठीक है कि हकूकुल इबाद ज़रूरी हैं, लेकिन हुकूकुल्लाह में नमाज की बहुत अहमियत है। जब तक हम ये नहीं पढ़ते, बाकी कोई नेकी जो है ना अपनी उस वर्थ पे रहती नहीं है। और दूसरी यहाँ क्या बात है कि फ़र्ज नमाजों के अलावा कुछ नफल नमाजों का भी एहतमाम करना चाहिए। उसका फायदा यह है कि अगर हमसे फर्ज नमाजों में कोई कमी कोताही रह जाए, तो फिर नफल नमाजें अल्लाह ताला ने माफ करने के, हमें ग्रेस मार्क्स देने के, किसी तरह माफ कर देने के, किसी तरह बख्श देने के बहुत सारे जरिए रखे हुए हैं। तो एक जरिया ये भी होगा कि किसी की फर्ज नमाजों में कमी है, उसने ठीक तरह से नहीं पढ़ी, बेध्यानी से पढ़ ली, जल्दी में पढ़ ली, या बीमारी की वजह से बहुत बस किसी तरह से पढ़ने की शर्त पूरी की, तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा इसकी नफल नमाजें चेक करो, नफल इबादत चेक करो। अगर वहां से कमी, वो फिर हमें उस पलड़े में डाल के तो दे दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला देखे कितने रहीम और करीम है। इंसान कुछ तो अपने जरिए से हम करें ना, फिर बाकी काम अल्लाह का है, और अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखें। और सिर्फ ये नमाजों के मामले में नहीं होगा, बाकी तमाम नेकियों के मामले में भी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर जक़ात फर्ज है तो जक़ात जरूर अदा करें। अगर उसमें कभी इंसान से कमी खामी रह जाती है, तो फिर उसके मामले में भी ऐसे होगा कि उसने जो नफली सदकात और इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया होता है, तो उसकी नेकियों को वहां से पूरा किया जाएगा। बहरहाल, इस हदीस से हमें बहुत सारे असबाक मिलते हैं। इसके अलावा सही मुस्लिम की ये हदीस नंबर 82 भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदे और कुफर के दरमियान, बंदे और शिर्क और कुफर के दरमियान फर्क नमाज छोड़ देना है। बहुत अहम बात है। पहली बात तो ये है कि यहाँ शिर्क और कुफर एक जैसी चीज है। तो बंदे में और शिर्क व कुफर में जो चीज फर्क करती है वो नमाज है। तो नमाज बहरहाल छोड़नी नहीं होती। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, नमाज जो है ना वो हर हाल में आपने अदा करनी है। नमाज के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो इसको अपनी जिंदगी का एक उसूल बना लें कि नमाज में कहीं भी कमी खामी नहीं रहने देनी, 5 वक्त की नमाज कायम करनी है। ज़कात अदा करने से दुनिया की मोहब्बत खत्म होती है, जिसकी वजह से लोग अल्लाह के बारे में, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। बनी इसराइल ज़कात देने के बजाय रिबा और सूद लिया करते थे। ठीक है, बजाय इसके कि वो ज़कात देते थे, वो अपने माल को बढ़ाने के लिए सूद वगैरह जो है ना वो उन्होंने अपने माली निज़ाम में लाजिम रखा हुआ था। तो माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत, जाहिरा दुनिया से मोहब्बत होगी तो फिर माल से भी मोहब्बत होगी। लेकिन जो इंसान दुनिया से ही मोहब्बत ना रखे और इस बात का यकीन रखे कि बिल आखिर उसने दुनिया को छोड़कर चले जाना है, ये माल दुनिया सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो जाहिर है वो इतनी लंबी और इतनी डीप मोहब्बत नहीं पालता ना। तो अगर जक़ात देते रहें, अल्लाह की राह में खर्च करते रहें, तो दुनिया की मोहब्बत दिल में इतनी ज्यादा घर नहीं करती। जहां बात है मार राकिईन वाली, तो दूसरों के साथ नमाज पढ़ो, चाहे वो मालदार हो या गरीब हो, मजदूर हो या हाकिम हो। इससे तकब्बुर खत्म होता है और तवाज़े पैदा होता है। यानी जमात के साथ नमाज कायम करेंगे तो वो ना महमूदो, वो सॉरी, वो क्या शेर है, किसी को याद है? महमूदो अय्याज एक ही वाली जहां सफ में बात है, खड़े हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यास, ना हम्म, कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना कोई नवाज। बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो महमूद कौन था? महमूद गजनवी, और अयाज उसका एक मुलाजिम था। तो देखें, नमाज के लिए ना सब एक जैसे होते हैं। आप हरमैन में भी जाएं तो देखें, मस्जिद में भी जाएं तो देखें, क्या होता है कि बस सब एक जैसे होते हैं। तो ये वाला फर्क नहीं रखना होता। और इस्लाम की इसमें एक बहुत बड़ी मसलहत भी है बाजमात नमाज की, कि बाजमात नमाज में एक ही बादशाह है, एक ही वीआईपी है, और वो अल्लाह की जात है। उसके सामने बाकी सब उसके बंदे हैं। तो वहां बंदे बन के हाजिर हों। तो ये भी चीज अगर हम अपने मुआशरे पे अप्लाई करके देखें, तो अंदाजा होता है कि मुआशरा कितना स्ट्रांग होता है जहां पे इस जज्बे के साथ नमाज कायम की जाती है। अब अगली बात क्या है? अगली आयत है आयत नंबर 44। तो इसकी तिलावत डार साहब क्लास में मौजूद है?
ڈاکٹر صاحب اس کی تلاوت آپ کیجئے، ترجمہ بھی۔ جی میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو البر نیکی کا، وتنسون اور وہ بھول جاتے ہیں، وانفسکم اپنے اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ صدق اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، ماشاء اللہ، صدق اللہ۔ تو یہاں پہ ورڈ بائی ورڈ کیا ہے؟ تأمرون الناس، الگ لفظ ہے، تأمرون الگ لفظ ہے، اور الناس الگ لفظ ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بات ہم QC1 میں پہلی کلاس میں ہی سیکھ چکے ہیں کہ حل بھی استعمال ہوتا ہے، ما بھی استعمال ہوتا ہے، بھی استعمال ہوتا ہے، حمزہ و زبر کیا؟ تأمرونا تم سب حکم دیتے ہو، امرا یأمر مر والے ٹیبل میں سے تأمرونا کا صیغہ جو ہے ہم وہ سیکھ چکے ہیں، جو سامنے موجود لوگ ہیں ان سب کو حکم دیا جا رہا ہے، امر دینا، امر کرنا، حکم دینا نا، آمریت یہیں سے ہے۔ کیا تم حکم دیتے ہو الناسا لوگوں کو، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو؟ اب ذہن میں رکھیں یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے۔ بالبری نیکی کا، بر کہتے ہیں نیکی کو، ٹھیک ہے، نیکی، بر نیکی۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم نے حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ تنسونا، اور تنسونا بھول جاتے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا QC2 کے آخر کلاسز میں ہم نے ناسیہ والا ٹیبل کیا تھا، خاشیہ، رازیہ، ناسیہ، سامیہ کے پیٹرن پہ۔ تو یہ ناسیہ والے ٹیبل ہی میں یہ لفظ آتا ہے، صیغہ جیسے تأمرونا ہے ویسے اسی پلیس پہ آتا ہے تنسونا، تم سب بھول جاتے ہو، تم سب بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، تمہارے نفسوں کو۔ تو اب ہم اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے انفسا، نفس، جانے، کم تمہاری، تمہاری جانوں کو بھول جاتے ہو۔ ہم اسے اردو میں اپنے طریقے سے ڈھالتے ہیں کہ تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، یعنی بنی اسرائیل یہ کام کرتے تھے، دوسروں کو درس دیتے تھے، نیکی کا کام بتاتے تھے اور خود وہ کام نہیں کرتے تھے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ یہاں پہ ویسے تو ہم نے سیکھا ہے، حالانکہ اردو کا اور مطلب سیکھا ہے، لیکن سم ٹائمز اردو میں اس کے ترجمے کو پرفیکٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک پراپر ورڈ یوز کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ اور کی بجائے ہم کہیں حالانکہ۔ کے مطلب مختلف ہوتے ہیں اور اس کا مطلب حالانکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ اگلے کورسز میں سیکھیں گے بھی کہ واو کا مطلب آپ نے کہاں کہاں پہ کس طرح سے بولنا ہے۔ حالانکہ انتم تم سب، تتلونا تم سب پڑھتے ہو، ٹھیک ہے۔ تلا یتلو والا ٹیبل یاد ہے؟ آج تو مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے الفاظ آ رہے ہیں وہ تقریباً سارے ہی وہ والے افعال ہیں جو ہم QC1 یا QC2 میں پڑھ چکے ہیں، زیادہ تر QC2 والے افعال آ رہے ہیں۔ اچھا، وَأَنْتُمْ اور تم، حالانکہ تم سب، تتلونا پڑھتے ہو، پڑھنے والے ہو، الکتابہ کتاب کو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ کتاب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی جو کتاب تھی، وہ چاہے تورات کی شکل میں آئی، زبور کی شکل میں آئی، یا انجیل کی شکل میں آئی، تو مینلی یہاں پہ ریفرنس ہے تورات کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تاکلون۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو حمزہ زبر آ والا لفظ ہے یہ وہی والا لفظ ہے جو یہاں پہ آیا تھا، یعنی تأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، تو یہاں کیا ہے؟ کیا، فلا، پس لا نہیں، کیا پھر نہیں، تاکلون تم سمجھتے، عقل رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو یہ ایک تنزیہ سی بات ہے اور فکر والے انداز میں طنز ہے، افلا تاکلون کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ تو جو بر کا لفظ ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نیک کام کرنا، یعنی بر، نیکی کے لیے عربی میں اور بھی لفظ ہیں جو قرآن میں ہم پڑھیں گے، قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں پہ نیکی کے لیے بر کا لفظ ہے،
تو بر کی ایک خاصیت ہے، اور وہ کیا خاصیت ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بر اس والی نیکی کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کی جائے، اللہ کی عبادت، والدین کی خدمت، اچھے اخلاق، عدل و انصاف اور انسانیت کی خدمت وغیرہ، سب ایسی ہی نیکیاں ہیں اگر ان میں پیچھے نیت یہی ہو کہ اللہ کو خوش کرنا ہے تو وہ بر کہلاتی ہے۔ یعنی وہ نیکی چاہے کسی بھی شکل میں ہو، کسی بندے کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہو، لیکن خالصتاً اس کے پیچھے نیت اللہ کی رضا ہو، وہ بر کہلاتی ہے۔ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا مستقل ایک ذمہ داری ہے، اور خود اچھے کام کرنا ایک الگ ذمہ داری ہے۔ ہمیں دونوں کام بہتر انداز میں کرتے رہنا چاہیے۔ جس بات کی آپ تبلیغ کرتے ہیں اس پر عمل بھی کیجئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یوں کہتا رہے کہ میں خود عمل نہیں کرتا ہوں تو میں اس کا حکم بھی نہیں دوں گا۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے۔ وہ بات ہے نا، بلغوا انی ولو آیا، ایک ہوتا ہے دوسروں کو حکم دینا، ایک ہوتا ہے دوسروں کو بتا دینا۔ تو جو اچھی بات، جو اچھی چیز آپ کو پتہ ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، انہیں پہنچائیں ضرور۔ حکم دے کے دوسروں سے نیکی کروانا زبردستی، جو کہ ہم خود بھی نہیں کر رہے، تو یہ غلط طرز عمل ہے۔ اور یہ بھی غلط طرز عمل ہوگا کہ میں خود تو آ، یہ نیک کام نہیں کر رہا، لیکن آپ کو اس نیکی کا درجہ، اس کا اجر معلوم ہے، تو وہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، آپ بتائیں نہ کہ میں چونکہ خود نہیں کر رہا۔ بتا دینا چاہیے، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہیے۔ تو علم اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھنے والے ہو۔ اب یا پڑھنے والے تو نہیں ترجمہ کرنا چاہیے، پڑھنے والے یہ ہے تعلم۔ تو وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تاکلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ الحمدللہ، یہ ہماری وہ آیت ختم ہوئی، اور اب اگلی تیسری آیت ہمارے سبق کی آخری آیت، آیت نمبر 45۔ عبد الرحمن، آپ اس کی تلاوت بھی کریں اور ترجمہ بھی پڑھیں۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ وستعینوا، یہاں پھر واؤ سے بات سٹارٹ ہوئی ہے، واؤ کا مطلب اور، استعینوا بالصبر۔ استعینوا کا لفظ تو نیا ہے، یہ آپ نے پہلے نہیں پڑھا، لیکن بالکل نیا نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا کچھ نہ کچھ آپ ضرور پڑھ چکے ہیں، اور وہ آپ کو یاد ہوگا سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ نستعین، شاباش، نستعین و نستعین، ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا، استعانت، اعانت، وہ یہیں سے نکلے ہوئے ہیں۔ استعینو، یہ حکم دیا جا رہا ہے زیادہ لوگوں کو، کیونکہ پیچھے جو آیات آپ نے دو پڑھی ہیں ان میں بھی اسلوب جو ہے نا، سٹائل، وہ ایسا ہی ہے۔ زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ زیادہ لوگ کون ہیں؟ بنی اسرائیل ہیں، انہیں مختلف نیک کاموں کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ اور یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے وستعینوا، اور تم مدد حاصل کرو، مدد مانگو، مدد چاہو، کس بات کی؟ بالصبری، صبر کی۔ وستعینوا بالصبری، اور مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، صبر سے، صبر کے تھرو۔ یعنی انسان جب خیر یہ شرح میں پوائنٹ ہم زیادہ ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے، لیکن جب کمی ہو، جب مشکل ہو، جب محرومی ہو، تو ہم اور بہت سارے سورسز دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں، بڑی عقل بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مسئلے سے کے حل سے نکلنے کے لیے یہ کر لوں، وہ کر لوں، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے۔ لیکن ایک اہم چیز جو سب سے پہلے کرنے والا کام ہے وہ ہے صبر کرنا، اس پہ صبر کرنا۔ وستعینوا بالصبری، اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے۔ اور اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ والصلاۃ، دوسرا ایک اور ہتھیار ہے، وہ ہے نماز، اور نماز کے ذریعے، یعنی جب مدد چاہیے ہوتی ہے نا، ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، آپ اکیلے میں کسی کام کو، کسی چیلنج کو
कोप नहीं कर सकते पा रहे होते, तो फिर उस वक्त क्या करना होता है, सब्र करना होता है और नमाज के जरिए मदद मांगनी होती है। जाहिर है सब्र भी हम अल्लाह की खुशी के लिए करेंगे और नमाज भी हम अल्लाह ही के लिए पढ़ेंगे। तो अल्लाह के सामने झुके, जैसे आजकल देखिए सैलाब है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिन लोगों का नुकसान हो गया अल्लाह ताला अपनी जनाब से पूरा भी करें, और जिनकी इंतकाल हो गया अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। लेकिन वो बातें ठीक हैं, ये फैक्ट है, क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, उसकी सजा अब हम भुगत रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत सारे मसाइल फेस करना पड़ते हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दुनिया सारी का मौसम बदल गया है। बहुत सारी रीजंस हैं, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, और बहुत सारी बातें हैं, हम रीजंस, इश्यूज हमारे पास बहुत हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन सबसे पहले जो करने वाला काम था ना, वो ये था कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगते और अल्लाह ताला से दरखास्त करते कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, हमारे गुनाहों की सजा है। सबसे पहले तो ये हमें अपने गुनाहों को चेक करना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की नाराजगी भी हो सकती है। सारे मुल्क पे एक मुश्किल आ गई है ना, तो अल्लाह ताला की नाराजगी है, हमें अल्लाह को राजी करना चाहिए, उससे मदद मांगनी चाहिए। व इन्नहा लकबीरतुन, वा और इन्ना, हा, इन्ना बेशक, हा वो, क्या, नमाज। ठीक है, पीछे नमाज का जिक्र है, मुअन्नस है, इसलिए हा जबर अलिफ हा है। व इन्नहा और बेशक वो, ला कबीरतुन, ल कबीरतुन, कबीर से कबीरा, कबीर बड़ा, कबीरतुन बड़ी, तो ल लाजमी, एम्फेसिस है इस पे, लाजमी, बिलाशुबा। व इन्नहा लकबीरतुन, और बिलाशुबा वो बड़ी दुश्वार है, वो बहुत भारी है, वो बहुत बड़ी है। इल्ला सिवाय उनके, अला पर, अल खाशीन खाशे से, खाशीन खाशे डरने वाला, खुशू इख्तियार करने वाला। ठीक है, खुशू क्या होता है, वो वाला डर जो जाहरी तौर पे भी, यानी अंदर भी हो, अंदर दिल में इतना डर हो कि उसके असरात जो है ना वो बाहर भी नजर आए, आजिजी और इनकिसारी की शक्ल में, उसे खुशबू कहते हैं। उस डर को खशा, खुशबू बोला जाता है, जो दिल में डर और खौफ के असरात जाहरी तौर पे भी नजर आने लगे। तो इल्ला अलल खाशीन, सिवाय खुशू इख्तियार करने वालों के, या सिवाय आजिजी इख्तियार करने वालों के। और व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, और बिलाशुबा वो बड़ी दुश्वार है, वो बड़ी भारी है, मगर आजिजी करने वालों पर नहीं है। इसका अपने लिहाज से हम तर्जुमा इस तरह से करेंगे कि सिवाय इन लोगों को छोड़ के बाकी सबके लिए वो भारी है, दुश्वार है। नमाज जाहिर है जो अल्लाह ताला से डरता है वो खुशी खुशी नमाज पढ़ता है, और जिसके दिल में वो डर नहीं है, वो उस लेवल का, खुशू वाले लेवल का, तो फिर उसको नमाज बोझ लगती है, मुश्किल लगती है, एक असाइनमेंट लगती है, टास्क होता है उसके लिए। जब कभी अल्लाह ताला की इताअत में मुश्किलात का सामना हो, तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल कीजिए, इसलिए कि नमाज अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने ऊपर जोर डालकर सब्र करता है, तो अल्लाह ताला भी उसे सब्र और इस्तकलाल दे देता है, और किसी को भी सब्र से ज्यादा बेहतर और उससे ज्यादा बेपाया खैर नहीं मिली। यानी सब्र एक बहुत बड़ी भलाई है। पहला स्टेप हमें लेना पड़ता है, पहली कोशिश हमें करनी पड़ती है, फिर अल्लाह ताला हम पे सब्र उंडेल देते हैं, लेकिन पहली कोशिश हमने करनी है। जैसे हमारे कोई बहुत करीबी अजीज दुनिया से जब चले जाते हैं, तो वो वक्त बड़ा मुश्किल होता है, वो सब्र करना बहुत मुश्किल होता है। आहिस्ता आहिस्ता तो देखिए सब्र आ ही जाएगा, क्योंकि इंसान समझौता कर लेता है अपनी तकलीफ और अपने गम के साथ कि अब मैं जाने वाले को वापस तो ला नहीं सकता। तो वो जो बाद में सब्र आना है ना, वो सब्र मेरी और आपकी कोई खूबी नहीं है, वो मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है। वो सब्र आना ही होता है, क्योंकि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं होता। फिर सब्र वो है जो पहली चोट पे किया जाए, ये भी एक हदीस है। तो जब मुश्किल का वक्त आए, सब्र उस वक्त करना होता है।
تو اس وقت اگر ہم صبر کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو یہ کہ اس صبر کا اجر بھی دیتے ہیں، دوسری یہ بات کہ وہ جو بھی مشکل ہے، جو بھی غم ہے، جو بھی تکلیف یا محرومی ہے، اس سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ راستے بھی بناتے ہیں۔ علم وستعینوا بالصبر، اور تم مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، ایک اور آیت بھی رہتی ہے۔ او مائی گاڈ، ٹائم تو ہمارا ایکسٹرا ہو گیا۔ چلے، یہ سر ڈار کلاس میں ہیں، آپ تلاوت کیجئے اس آیت کی۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ظنون انہم ملکو ربہم انہم علیہ راجعون، لوگ جو یقین رکھتے ہیں انہم ملکو کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وانہم اور یہ کہ وہ علیہ راجعون اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اس کا لفظی ترجمہ آپ دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ۔ الذین، وہ لوگ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ الذی واحد ہوتا ہے، الذین اس کی جمع ہوتی ہے۔ یظنون، ظن یظن ظن، وہ والا ٹیبل یاد ہے نا، QC2 میں پڑھا تھا، وہاں پہ یہ لفظ آیا تھا یظنون، وہ سب گمان رکھتے ہیں، وہ سب خیال رکھتے ہیں، وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم، ان کہ ہم وہ سب، ملاقو، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں۔ QC2 کی آخری کلاسز میں لاقیہ یلقا القا والا آپ نے پڑھا تھا نا ٹیبل، یہ اسی میں سے ہے۔ نہیں 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 نہیں، سوری، یہ آپ نے مزید فی میں پڑھنا ہے، اب QC3 میں پڑھیں گے آپ ملاقو۔ بہرحال میں ابھی تھوڑا سا اس کا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ملاقو ہوتا ہے لاکن، ملنے والا، تو یہ جو ملاقات کا لفظ ہے نا، وہ یہیں سے نکلا ہوا ہے۔ ملاقو ملنے والے، ملاقات کرنے والے، ملاقون لفظ ہے اصل میں۔ ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل گرامیٹیکل ریزن یہاں پہ نون نہیں ہے، تو وہ ہم QC5 میں سیکھیں گے کہ یہاں نون کیوں نہیں ہے۔ انہم کہ وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، الذین یظنون وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، اور انہم وہی لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ کہ وہ، الیہ اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ الیہ راجعون والا جو لفظ فقرہ ہے، یہ ہم QC1 میں بہت دفعہ پریکٹس کر چکے ہیں، الہ والے ٹیبل کے لیے۔ الیہ اسی کی طرف، اس رب کی طرف۔ راجع، راجع لوٹنے والا، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ الیہ راجع، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس کی شرح یہ ہے کہ نماز کی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے خشوع پیدا کیجیے۔ وہ اس طرح کے موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو یاد کیجیے، یعنی واقعی موت سے، موت کے بعد کے حالات کو یاد کرنے سے، اور اس بات کو ویژولائز کرنے اور امیجن کرنے سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے ایک ایک بات کا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ ہماری زندگی کی ساری جو فلم ہے، ساری سٹوری، ایک ایک منظر، ایک ایک لمحے کا وہاں پہ ہمیں دکھایا جائے گا۔ جب یہ چیزیں ہم باقاعدہ بیٹھ کے سوچیں تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، تو جب اللہ کا خوف آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے، تو پھر نماز بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اچھا رول ہے، اس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا جو احساس ہے نا، یہ ہمیں نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب اس کا اوورال ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
اور یقیناً وہ بھاری ہے، لیکن ان پر نہیں جو خشوع اختیار کرتے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ وہ ڈرنے والے، وہ لوگ جو، یعنی وہ خاشعین جو جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب وہ سے لوگ جو یقین ملنے رکھتے والے ہیں ہیں، اور یہ کہ کہ وہ وہ اسی کی طرف ملاقات لوٹ ملاقات کر کرنے جانے والے والے ہیں۔ ہیں۔ اسباق دعا اور پلان یہ ہم نے پہلے بھی دیکھ لیے تھے، اس کو ایک نظر پھر دیکھ لیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تواضع اختیار کرو کا حکم ہے، اور اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس بات کا حکم دیتے ہو دوسروں کو اس پر خود بھی عمل کرو۔ پھر یہ سبق بھی یہاں سے حاصل ہو رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ جب اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے نا تو صبر بھی کیا کریں اور نماز پڑھا کریں۔ پھر موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو۔ موت ایک ذریعہ ہے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کا، اور پھر خود بخود نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جس انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس نے اللہ سے جا کے ملنا ہے تو وہ نماز کی فکر تو کرے گا نا۔ ان آیات میں ہمارے لیے، صرف یہ بنی اسرائیل کے لیے ہی آیات نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے یہ آیات۔ تصور کر کے تو دیکھیں، محسوس کر کے تو دیکھیں، پھر دل سے یہ دعا نکلے گی کہ اے اللہ، میں جس بات کی میں تبلیغ کرتا ہوں مجھے خود بھی اس پر عمل کرنے والا بنا، اور اس اعتبار سے ہم اپنا احتساب بھی کریں گے، اس حساب سے ہم اپنے لیے پلان بھی بنا سکتے ہیں، اور تبلیغ تو بہرحال کرنی ہی چاہیے۔ اسماء اور افعال کیا ہیں آج کی آیات کے؟ نفس سے انفس، اور اس کی ایک اور بھی جمع ہوتی ہے نفوس۔ نفس ایک نفس کو کہتے ہیں، ایک جان کو کہتے ہیں، اور یہ مؤنث ہوتی ہے عربی میں، ٹھیک ہے؟ انفس اس کی جمع ہے، تو یہ جو پلس کا نشان ہے نا یہ جمع کو ظاہر کرتا ہے کہ اس واحد کی جمع انفس ہے۔ نفس انفس، نفس انفس، نفس انفس۔ کتاب کتب، کتاب کتب، کتاب کتب، کتاب جو لکھی ہوئی چیز ہو۔ کتاب، کتاب کو ایک واحد کتاب کو کہتے ہیں، کتب اس کی جمع ہے۔ اور اگلا ہے کبیرہ، اور یہاں دیکھیں کراس کا نشان ہے، یہ ہمیشہ متضاد کو، اپوزٹ کو شو کرتا ہے ہمارے اس کیوسیز کی سیریز میں۔ کبیرتن بڑی، اور صغیرتن چھوٹی، ٹھیک ہے، یہ اس کا متضاد ہے، الٹ ہے۔ اکبر اصغر، کبیر صغیر، تو کبیرہ صغیرہ۔ اور اس کے بعد افعال کی باری ہے۔ ابھی ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کی ان 4 آیات میں 3 حروف والے صحت مند افعال کون کون سے آئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے فتح کے پیٹرن پہ رکع، یعنی را کاف عین سے رکع، اس نے رکوع کیا۔ یرکع وہ رکوع کرتا ہے، ارکع رکوع کرنے والا، سوری رکوع کر امر ہے، واحد کو کہا جا رہا ہے، اور راکع کیا ہے؟ رکوع کرنے والا۔ پھر ڈیش، اس کا جو مفعول ہے نا، اسم مفعول، وہ عربی میں لینگویج میں استعمال نہیں ہوتا، قرآن میں نہیں آیا ہوا، ٹھیک ہے؟ ویسے تو جس کو رکوع کیا جا رہا ہے وہ کوئی مفعول تو ہے نا، اللہ کو رکوع کرتے ہیں ہم، لیکن یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا، اس لیے یہاں پہ ڈیش ہے۔ راکع اور ڈیش رکوعن، جھکنا، اور یہ ایک خاص کیفیت، ایک خاص اینگل پہ آ کے جھکنا جو ہے نا، اسی کو رکوع کہا جاتا ہے، ورنہ دیکھیں ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، اس کا اینگل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو عربی اس لحاظ سے بڑی وسیع زبان ہے کہ اس میں اس طرح کی فرق بھی ہوتے ہیں۔ امرا ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے، ہم QC2 میں بہت دفعہ کر چکے ہیں۔ امرا یامرو مر، آمر مأمور امرن، امرا اس نے حکم دیا، یامرو وہ حکم دیتا ہے یا دے گا، مر حکم دے، آمرن حکم دینے والا، مأمورن جس کو حکم دیا جائے، اور امرن حکم دینا۔ اور اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ زارابا کے پیٹرن پہ عین کاف لام کے روٹ لیٹر کے ساتھ ہے عقالا، اس نے عقل کی یا وہ سمجھا۔ عقلا یعقلو اعقل، عاقل معقول، عقل، ہم کہتے ہیں نا معقول بات ہے وہ یہیں سے بنا ہوا ہے، یہ والا اسم مفعول۔ تو عقلا یعقلو اعقل، عاقل معقول، عقل سمجھنا۔ اور فتح کے پیٹرن پہ خو شین عین کے ساتھ ہے خاشع، وہ ڈرا۔ ڈر کے لیے بہت سے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ایون قرآن میں وہ الفاظ آئے ہیں، جیسے ابھی تک ہم نے تقوی کا لفظ اس مطلب کے لیے پڑھ لیا ہوا ہے، راہبن کا لفظ اس کے لیے پڑھ لیا ہے،
خوفن کا لفظ اس کے لیے ہم نے پڑھا ہے، خشع کا مطلب اب ہم پڑھ رہے ہیں، تو خشوع جو ہے، یہ سارے ترجمہ میں تو ہم ڈرنے کا ہی کرتے ہیں، لیکن ان میں ان ڈیپتھ کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے۔ خشع وہ ڈرا، یخشع وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، اخشع ڈر، خاشعن ڈرنے والا، ڈیش خشوعن ڈرنا، اور اس کے بعد ہے رجع، ضربہ کے پیٹرن پہ را جیم آئین، رجع وہ لوٹا، یرجع وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا، ارجع لوٹ، راجعن لوٹنے والا، ڈیش رجوعن لوٹنا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ تین حروف والے کمزور افعال، ٹھیک ہے؟ ان چار آیات میں کمزور افعال کون کون سے ہیں؟ رازیہ کے پیٹرن پہ ناسیہ کا ٹیبل ہے، نون سین یا، اس کے روٹ لیٹر اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، نون سین یا۔ تو یہ ٹیبل کیسے بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے ناسیہ ینسا انسا، ٹھیک ہے؟ ناسیہ ینسا انسا، ناسن منسیجن نسیان، نسیان کا لفظ تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، بھولنے کی بیماری کو بھی نسیان کہا جاتا ہے۔ ناسیہ ینسا انسا، ناسن منسیجن نسیان، انسان کا لفظ یہیں سے بنا ہوا ہے، ناس سے۔ اور آگے کیا ہے؟ تلایت، یہ دعا کے ٹیبل پہ ہم پیٹرن پہ ہم نے اس کی بہت دفعہ پریکٹس QC2 میں کی ہوئی ہے، بس آپ مجھے سارے مل کے ذرا یہ بتا دیں، یہ دعا کا بھی تو ایک بیسک ٹیبل ہوگا نا، بنیادی باب، وہ کون سا تھا؟ نصر، ناصرہ، ٹھیک ہے؟ ناصرہ ینصر انصر، دعا یدعو ادعو، تلا یتلو اتلو، ٹھیک ہے؟ یہ پیش والی ساؤنڈ آ رہی ہے نا، تو یہ ناصرہ باب سے ہے۔ اور جو اوپر رازیہ ہے، اس کو ذرا پہچانے، رازیہ ناسیہ، ان کا بنیادی باب کون سا تھا؟ سامیہ، 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 سامعہ، ٹھیک ہے؟ سامیہ سے یہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ ظنہ، اس کا بھی مجھے باب بتائیے ذرا، باب کیا ہے؟ نصر، ناصارہ، بالکل ٹھیک ہے۔ نصر ینصر عنصر، ہاں، ظن یا ظن، ظن، ٹھیک ہے؟ ناصرہ ینصر عنصر سے ظن یا ظن، ظن، زان مظنون ظن، ٹھیک ہے؟ اس نے گمان کیا، اس نے یقین کیا، اس نے خیال کیا۔ اور ایک منٹ، کیا ہے؟ مزید فی افعال اس میں نہیں ہے، جو ہیں وہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کی پریکٹس نہیں کریں گے۔ اب ہم اپنا گرامر والا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ میرا خیال تھا آج میں کلاس گھنٹے سے پہلے ختم کروں، لیکن اس غلط فہمی میں رہی کہ ہم نے 3 آیات پڑھنی ہے۔ علامہ کی پریکٹس آپ نے پچھلی دفعہ کی، علامہ یعلم، علم، معلم، معلم، تعلیم، ٹھیک ہے؟ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے حاسبہ، 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 ٹھیک ہے؟ حاسبہ، یہ قرآن میں اس طرح صرف جو یہ جو 42 ہے نا، اچھا یہ فرق بھی آتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹس اس چیز سے پریشان بھی ہو جاتے ہوتے ہیں، جو لفظ صرف حاسبہ یحاسب و حاسب، اس ٹیبل میں سے جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں وہ 42 ٹائمز آئے ہیں، لیکن اس سٹائل، اوورال جو سٹائل بنتا ہے، ظاہر ہے حاسبہ کی طرح کوئی اور بھی افعال تو ہوں گے نا، جیسے ابھی آپ اسی کلاس کے آخر پہ دیکھیں گے ہا جارا کی پریکٹس، آپ شارٹ پریکٹس کریں گے، پلیز اپنے مائکس کا خیال رکھیں، اس میں میرا کلاس کا نا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے مائکس آف کرنے میں۔ تو حاسبہ کی طرح اور بھی ہوں گے تو ان کی پھر تعداد زیادہ ہو جائے گی نا۔ بہرحال حاسبہ والے ٹیبل میں سے افعال جو قرآن میں آئے ہیں وہ 42 دفعہ آئے ہیں، تو یہ بھی اہم ہے۔ یہ دیکھیں، اس چیز کو میں کہہ رہی تھی، یہ اوپر 500 لکھا ہوا ہے نا، 500، اس کا مطلب ہے، اب پھر کسی کا موبائل بول رہا ہے، بھئی کیا ہو گیا آپ کو آج؟ پلیز اپنے مائکس کا خیال رکھیں، اس طرح میرا بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔
हमारे पास तो क्लास पूरी कैलकुलेटेड होती है कि एक एक स्लाइड का हमने टाइम गिना होता है कि इतने टाइम में ये स्लाइड हमने बोल देनी है। तो ये सारे जो अफ़ाल आपको नजर आ रहे हैं ना इस शेप में, वर्ड क्लाउड इमेज में, ये सारे कुरान से लिए हुए हैं। ये सब अफ़ाल ऐसे हैं कि अगर आप हासबा की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह कर जाएं तो बाकी ये सारे जो अफ़ाल हैं ना, इनमें से अक्सर की प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं बगैर किसी की हेल्प के, आप खुद बना लेंगे। तो ये सब मिल के कुरान में आए हैं 500 प्लस, ठीक है, 500 प्लस। तो सिर्फ हासबा वाले 42 टाइम्स हैं, बाकी इन सबको देखेंगे तो फिर ये 500 टाइम्स प्लस है। फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अगर आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस करें तो आप खुद ही कर सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, खुद बोल सकते हैं, खुद याद भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको हेल्प की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी इस तरह के अफाल में, जैसे ये कमजोर वाले होंगे, नादा, हमजा वाले आ खजा, और ये हाजा, इस तरह के रा, इनको, इनका टेबल बनाने के लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। वरना जो हासबा है, बारका है, और जाफा है, कौतला, जाहदा, नाफका, आकबा, हाजरा, इतने आसान अफाल हैं कि बस एक दफा हासबा की आज आप अच्छी तरह क्लास अटेंड कर लेना, गौर से सुन लें, सीख लें, तो इंशाल्लाह ये बाकी सारे इस तरह के अफाल जो है ना सेहतमंद हरूफ वाले, उन सब के टेबल आप खुद बना सकते हैं। पिछली क्लास में मुझे डार साहब ने अल्लामा के पैटर्न पे तीन चार और भी अफाल की वो लिख के भेजे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी दिल से खुशी हुई कि किसी एक भी टेबल में कोई गलती नहीं थी। बस बात वही है कि उन्होंने अल्लामा को अच्छी तरह घोल के पी लिया, तो अल्लामा की बेस पे उन्होंने बाकियों के टेबल बना लिए। तो आप भी इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी QC 1 और QC 2 की ग्रामर की समरी है। कुरान खोलोगे फतह यफ्ताहू तो अल्लाह की मदद आएगी, नौसरा यंसरू वरना मार पड़ेगी, ज़ारा यज़िबू इसलिए सुन लो, सामिया यसमाऊ। ये हमारे बुनियादी अबवाब हैं, ये हमने QC 1 में सीखे थे। और इन्हीं अबवाब की बेस पे QC 2 में हमने कमजोर अफाल, यकसा हरूफ वाले अफाल और हमजा वाले अफाल भी सीखे। यानी वही 3 हरूफ वाले अफाल QC 1 में भी हैं, 3 हरूफ वाले अफाल QC 2 में भी हैं। लेकिन जो QC 1 वाले हैं उन्हें हम कहते हैं सेहतमंद अफाल, जो QC 2 वाले हैं उन्हें हम कहते हैं कमजोर अफाल या यकसा हरूफ वाले अफाल या हमजा वाले अफाल। तो इनकी समरी क्या बनती थी कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वह वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा, अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना जल्ला। तो इस तरह से आप इन चीजों को भी गो थ्रू करते रहा करें ताकि पिछला सबक आपके जहन में रहे। पिछला भी जहन में रहेगा तो अगला याद होगा, वरना अगला भी समझ नहीं आता अगर पिछला भूल जाए। तो अब हम सीखेंगे वो अफाल जिनके हुरूफे मादा 3 ही हैं, लेकिन कुछ उन हुरूफे मादा में ज्यादा आ जाता है। मसलन आपने QC 1 में सीखा था सामिया, उसके वजन पे आपने सीखा था आलिमा, और एक और भी लफ्ज होता है सालिमा। ये हैं सेहतमंद हुरूफ वाले सुलासी मुजर्रद, यानी सैफ हरफी, ट्राइलेटरल अफाल, वर्ब्स। अब हम जो पढ़ेंगे वो मजीद फी हैं, तो वो कुरान में ऐसे आएंगे जैसे आलिमा से अल्लामा भी बन सकता है, सालिमा से असलमा भी बन सकता है। लेकिन आलिमा की अपनी पोजीशन है, उसका अपना मतलब है। सालिमा की अपनी पोजीशन है, उसका अपना मतलब है। अल्लामा का मतलब कुछ और है, असलमा का मतलब कुछ और है। अल्लामा का मतलब अलिमा से डिफरेंट होगा, असलमा का मतलब सालिमा से डिफरेंट होगा। तो इनमें कुछ ज्यादा हो गया, अल्लमा में तशदीद ज्यादा हो गई, सालिमा से अगर असलमा बनता है तो इसमें हमजा ज्यादा है। इसी को मजीद फी कहा जाता है। मजीद फी का मतलब क्या है? ज्यादा किया गया उसमें। ये वो अफ़ाल हैं मजीद फी अफ़ाल। अरबी में बहुत सारे मजीद फी अफ़ाल हैं। हम जो आजकल सीख रहे हैं फर्स्ट हाफ में, QC 3 के फर्स्ट हाफ में, वो हैं 5 अफ़ाल, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लमा का आप सीख चुके हैं जो कुरान में 1600 दफ़ा आया है। आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे हासबा, जो कुरान में 500 से ज्यादा दफ़ा आए हैं।
اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کل کی کلاس میں اسلمہ. سب سے زیادہ اسلمہ والے افعال آئے ہیں 4500 دفعہ. تو اس بات کو ہم یاد کیسے کریں گے؟ یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، یا تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ تعلیم، حاسبہ محاسبۃ، اسلمہ اسلام. تو اس طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے. یہ پہلا جملہ. دوسرا جملہ کیا ہے؟ اختلافہ، اس نے اختلاف کیا، 1200 دفعہ آیا ہے. اختلاف، اختلاف کرنا. استغفر، اس نے بخشش طلب کی، مغفرت چاہی، 400 دفعہ آئے ہیں. استغفار، بخشش طلب کرنا. تو اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. یہ دوسرا جملہ ہے. آپ نے نوٹ کیا؟ علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلف، استغفر ریڈ کلر سے لکھے ہوئے ہیں. تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار بلو کلر سے لکھے ہوئے ہیں. تھوڑا سا یاد کریں. قرآن کورس 1 سے لے کے قرآن کورس 3 تک سرخ رنگ سے ہم کون سے کیا چیز لکھتے ہیں؟ فیل فیل فیل، فیل. فال فیل. اور جب اسماء کی باری آتی ہے تو ہم کس کلر سے مینشن کرتے ہیں؟ دوسرے بلو بلو. کلر سے. یہی فرق ہے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلف، استغفر یہ افعال ہیں، اور یہ ٹیبل کے پہلے والے صیغے کے افعال ہیں. علامہ بھی سب سے پہلی جگہ پہ آتا ہے، حاسبہ، اسلمہ، اختلف، استغفر. جبکہ تعلیم ٹیبل پورا گزر کے آخر پہ آتا ہے، آخری صیغہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ اسم ہے نا، اسم مصدر، مصدر جو ہوتا ہے یہ وہ ہے. تو یہاں پہ ہے فعل ماضی واحد، اور اس جگہ پہ ہیں مصادر. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. جیسے آپ نے سیکھا نا کہ فعالہ کا بنیادی باب فتح ہوتا ہے. خلقہ، QC1 کی بات کر رہی ہوں. خلقہ کا بنیادی باب ناصرہ ہوتا ہے. ظنہ کا بنیادی باب ناصرہ ہوتا ہے. اور علمہ اور عاملہ، ان کا بنیادی باب سامیہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں نا، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفر، یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے ہم نے آپ کو اس کلاس میں سے نا کوئی لفظ ایک پکڑ کے آپ کو بتا دیا علامہ. ویسے یہ جو علامہ ہے نا، یہ باپ کا نام نہیں ہے. جیسے باپ کا نام تھا سامیہ، باپ کا نام تھا زورابا، باپ تھا نوسرا، باپ تھا فتح. یہ باب نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ان کے باب ہیں یہ والے، یہ جو شروع میں لکھے ہوئے ہیں. علامہ کا باب ہے تفعیل، حاسبہ کا باب ہے مفاعلہ، اسلمہ کا باب ہے افعال، اور اختلافہ کا باب ہے افتعال، استغفرہ کا باب ہے استفعال. پریشان بالکل نہیں ہونا. آج آپ نے اس کو یاد نہیں کر لینا، اس کو رٹا نہیں لگا لینا. آج آخری اور پہلا دن نہیں ہے کہ بس آج ہی آپ کو یاد ہو جائے. یہ ہم ہر کلاس میں ریپیٹ کریں گے. اور ابھی آپ کو سارے بابوں کے نام یاد کرنے کی ضرورت بھی بالکل نہیں ہے. آپ نے باپ کا نام صرف وہ والا یاد کیا کرنا ہے جس کی آپ کلاس پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے علامہ سیکھ لیا ہے نا، تو علامہ کا باب ہے تفعیل، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حاسبہ. تو حاسبہ کے باب کا نام یاد کر لیجئے گا، مفاعلہ. ٹھیک ہے؟ مفاعلہ. اور یاد کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی ٹپ بتاتی ہوں، آسان ہے. یہ جو باب ہوتے ہیں نا، مصدر کی بیس پہ ہوتا ہے. مزید فی کا جو باب کا نام ہوتا ہے نا، وہ مصدر کی بیس پہ بنتا ہے. یعنی علامہ تو لفظ ہے، آپ اس کے ساؤنڈ پہ اس کو فعالہ باب نہیں کہہ سکتے جیسے یہ لکھا ہوا ہے. یہ تو اس نے آپ کو صرف سٹینڈرڈ بتایا ہے اس کے ماضی کے لفظ کا. ٹھیک ہے؟ ماضی کی آواز کا. اصل میں باب کا نام بنتا ہے مصدر کی بیس پہ. جیسے تعلیم ہے نا، تو اس کا باب ہوگا تفعیل. ایک اور آپ نے کذبہ یکذبو، کذب، علامہ ہی کے پیٹرن پہ بنایا. تو کذبہ کا باب کیا ہے؟ کیا ہے؟ باب تفعیل. باب تفعیل. کیونکہ کذبہ کا مصدر بنتا ہے تعلیم کی طرح تکذیب. ٹھیک ہے؟
پھر علامہ ہی کی طرح ہوتا ہے زبہ، یذبح، زبح، مذبح، مذبح، تذبیح، تذبیح، تعلیم، تو باب کیا بن گیا؟ تفعیل۔ یہ کتنی آسان بات ہے، یہ تھرو آؤٹ ایسے ہی چلے گا، فرق نہیں آئے گا۔ علامہ کے پیٹرن پہ آپ جتنے بھی ٹیبل بنائیں گے، ان سب کی آخر پہ ساؤنڈ جو ہے نا وہ اسی سٹائل کی بنے گی، تعلیم، تکذیب، تسبیح، تذبیح، ٹھیک ہے، تکلیم، اور وہ باب ہوگا تفعیل۔ آواز یاد کرنا آسان ہے نا؟ اسی طرح حاسبہ ہے، جاہدہ ہے، قاتلہ ہے، نادا ہے، جو بھی ہے، ان کے آخر پہ جو ساؤنڈ آئے گی نا محاسباتن کی طرح آئے گی، تو محاسباتن کے باب کا اصل میں نام ہوتا ہے مفاعلاتن۔ اب جب جاہدہ آپ بنائیں گے تو محاسباتن مصدر بنتا ہے نا، مجاہداتن بنے گا، اس کا مصدر کیا بنے گا؟ مجاہداتن۔ ہاجرہ ہوتا ہے ایک ٹیبل حاسبہ کی طرح، تو اس کا مصدر بنتا ہے، آپ بتائیں کیا بننا چاہیے؟ ہاجرہ۔ اس طرح کی ساؤنڈ کا بنا لیں مصدر، منہ ہا حاجرہ، جاراتن، ٹھیک ہے، منہ ہا جاراتن، محاسباتن، مجاہداتن، مہاجراتن، مجادلاتن، تو ان سب کا باب کیا ہے؟ مفاعلاتن، ٹھیک ہے، بس آج فعالتن، آپ نے باب بس اتنا ہی یاد کرنا ہے۔ علامہ کا باب ہے تفعیل، تعلیم کی طرح، حاسبہ کا باب ہے مفاعلہ، محاسبہ کی طرح۔ آگے چلتے ہیں۔ حاسبہ، اس نے حساب لیا۔ حاسبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے حساب لیا۔ پہلے حرف کے بعد الف زیادہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، روٹ لیٹر اس کے تین ہی ہے، ہا، سین، با، بھی درمیان میں سیکنڈ پلیس ہے۔ اب یہ جو زیادہ الف ہے نا، یہ کوئی اٹھا کے سین کی جگہ پہ نہیں لگا سکتا، با کی جگہ پہ نہیں لگا سکتا، اسی جگہ پہ آئے گا الف زیادہ تو ہی ہم یہ کہیں گے کہ یہ باب مفعلہ سے بنتا ہے۔ یعنی روٹ لیٹرز میں اگر آپ کو پہلے حرف کے بعد الف زیادہ نظر آ رہی ہو، تو پھر آپ نے یہ بات سمجھ جانی ہے کہ یہ باب مفعلہ میں سے ہے، پہلے حرف کے بعد الف زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے الف کو ریڈ کلر سے شو کیا ہے۔ حاسبہ کے صیغے فعلہ کے جیسے ہی بنتے ہیں، جیسے فعلہ، یفعل، افعل، وہ سارا ٹیبل آپ نے QC1 میں کیا تھا، اسی سٹینڈرڈ پیٹرن پہ بنے گا، تھوڑی سی ساؤنڈ ڈفرنٹ ہو جائے گی، اور وہ ڈفرنٹ کیسے ہوگی؟ آپ نے ہر ہا کے بعد الف لگا دینی ہے، باقی سارا ٹیبل آپ فعلہ کی طرح چلائیں۔ اس لحاظ سے مزید فی کہا جاتا ہے کہ آسان ہوتے ہیں۔ دیکھیں، حاسبہ، فعلہ، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف یہ آیا کہ اس حاسبہ میں الف زیادہ آ رہا ہے، تو بس آپ الف کو نہ چھوڑیں، پہلے سے لے کے آخر تک الف کو چلاتے رہیں، باقی ٹیبل آپ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتم، فعلنا کی طرح چلاتے رہیں۔ حاسبہ، اس نے حساب لیا، حاسبو، ان سب نے حساب لیا، حاسبتا، آپ نے حساب لیا، حاسبتو، میں نے حساب لیا، حاسبتم، آپ سب نے حساب لیا، حاسبنا، ہم سب نے حساب لیا، حاسبہ، حاسبو، حاسبتا، حاسبتو، حاسبتم، حاسبنا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہ اس کا ڈائلاگ ہے، حل حاسبہ۔ آپ سب مل کے مجھے جواب دیں تھوڑا سا سوچ کے، کوئی بات نہیں غلط ہو جائے تو نام ڈزنٹ میٹر۔ حاسبہ، نعم حاسبہ، یعنی اس کی بات ہے نا تو جواب بالکل ویسے ہی آئے گا، فرق نہیں پڑے گا، حل کا جواب نام سے آ جائے گا، حاسبہ حاسبہ ہی رہے گا۔ حل حاسبو، نام نام حاسبو، حاسبو، نام حاسبو، ٹھیک ہے، اور حل حاسبتا، تا کا نام جواب، حسبتو، حاسبتو، یس حاسبتو، حاسبتو۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو یاد کرواتی ہوتی ہوں کہ ماضی میں سوال جواب کرتے ہوئے تا کا جواب تو سے آ جاتا ہے، اور تم کا جواب نا سے آیا کرتا ہے، تو ہا سب تم، ہا سب نا۔ اور حاسبنا، یہاں پہ دیکھیں، اب اس کا ہم نے مضارع بنانا ہے، تو ہا سبا سے یو ہا سبو، ٹھیک ہے، یو ہا سبو، یہاں بھی نوٹ کریں یا کے اوپر پیش ہے۔ QC1 QC2 میں جو ہم مظاہرے بنایا کرتے تھے ان میں یہاں پہ اس یا کے اوپر پیش نہیں آیا کرتی تھی، زبر آیا کرتی تھی۔ تو یہ ایک ٹپ بھی ہے، جہاں آپ کو ایسا لفظ لکھا ہوا نظر آ جائے نا، آپ نے فوراً سمجھ آنا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد یعنی سہ حرفی فعل نہیں ہے، بلکہ یہ مزید فی ہی میں سے ہوگا۔
کیونکہ پیش ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے. یفالو، یجالو، یضربو، ینصرو اور یفتحو، اسی سٹائل پہ باقی سب بھی چلتے ہیں، وہ ہوتے ہیں سہ حرفی، 3 حروف والے. اب یہ 3 حروف والے مزید فی ہیں، مزید فی ہیں نا. تو یہاں پہ دیکھیں، علامہ سے یعلمو آیا تھا، حاسبہ سے یو حاسبو آ گیا. ہر مزید فی میں ایسے نہیں ہوتا. اچھا، کچھ مزید فی ہیں وہاں یا کے اوپر زبر ہی آئے گی. بس یہ ابھی جو آپ سیکھ رہے ہیں ان کو ذرا ایسے ہی سیکھیں. یحاسبو، سوری، یحاسبو، حاسبہ، یحاسبو وہ حساب لیتا ہے یا لے گا. یحاسبونا وہ سب حساب لیتے ہیں یا لیں گے. تو حاسبو آپ حساب لیتے ہیں یا لیں گے. احاسبو میں حساب لیتا ہوں یا حساب لوں گا. تو حاسبونا آپ سب حساب لیتے ہیں. نحاسبو ہم سب حساب لیتے ہیں. یہاں پہ نوٹ کریں، وہ جو یا کے اوپر پیش شروع میں آئی تھی وہ پیش کہیں ختم نہیں ہوئی. نیچے ہر فعل کے شروع میں وہی پیش چل رہی ہے. یہی مزے کی بات ہوتی ہے QC3 میں، یعنی مزید فی افعال میں، کہ جو چیز آپ اوپر پکڑ لیتے ہیں نا ایک دفعہ، وہ ایز اٹ از نیچے چلتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے مزید فی اذہان ہوتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہا کے بعد اگر الف آ رہی تھی تو ہم نے اس کو مضارع میں بھی نہیں چھوڑا، ماضی میں بھی ویسے ہی چلتی رہی ہے، مضارع میں بھی ویسے ہی چلتی رہی ہے. یہ جو نیلی لائن ہے یہ آپ کو کیا شو کر رہی ہے؟ یہ شو کریے کہ یہاں سے بات آپ کی اور ہماری شروع ہوتی ہے. یعنی اوپر والے جو 2 صیغے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ہوتے ہیں جو یہاں غائب موجود ہوتے ہیں. نہیں ہے، چاہے ایک غائب. ہے یا ایک سے زیادہ ہیں. لیکن جب یہ بات ہو جاتی ہے تو چاہے ایک ہے چاہے زیادہ ہیں، وہ ہے آپ اور میرے درمیان. تو اس لیے یہ ڈاکٹر صاحب نے نا ایک یہ بلو لائن لگا کے ایک آپ کو یہ بھی سٹائل سکھایا ہے کہ بلو لائن سے نیچے والے یہ فرسٹ پرسن اینڈ سیکنڈ پرسن کے افعال ہیں، اور جو بلو لائن سے اوپر ہیں وہ تھرڈ پرسن کے ہیں. اچھا، اس کا ڈائلاگ کیا ہے؟ حل یحاسبو، آپ سب جواب دیں. نعم، نام نام یحاسب. یحاسبو. نعم یحاسبو. اور حل یحاسبونا کا جواب بھی نام نام یحاسبون. نعم یحاسبونا. نعم یحاسبون. یحاسبونا. حل تحاسبو، تو کا جواب او. آ سے. او آ سے، آ ہاں. سے آ تا نام کا جواب آ سے، تو کا احاسب. جواب آ سے. او حاسبو. اور حل تو حاسبونا، نحاسب. نام نعم نحاسب. یحاسب. نحاسب. نحاسبو سے آ جائے گا. الحمدللہ یہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہے. اب امر کا صیغہ تو بہت آسان ہے. آخر کے حرف کو آپ نے سکون دینا ہے اور اس سے پہلے والے کو زیر لگانی ہے. حاسبہ یحاسب حاسب، حاسبہ یحاسب حاسب. علمہ یعلم، علم کیا تھا نا. تو حالانکہ وہ الگ باب تھا، باب تفعیل تھا، یہ باب مفاعلہ ہے، لیکن سٹائل یہاں بھی امر بنانے کا وہی ہے کہ آخری والے حرف کو آپ کریں سکون، اور سیکنڈ لاسٹ حرف کو زیر دے دیں. تو یہ بن جائے گا حاسب. فعل امر کی چابی آپ کے پاس آ گئی. حاسب، حاسبو، لا تحاسب، لا تحاسبو. حاسب، حاسبو، لا تحاسب، لا تحاسبو. اور اس کے بعد کیا ہے اس کا؟ حاسب چونکہ امر ہی کا ایک ہوتا ہے حاسب، حساب لے، تو آپ کہیں گے او حاسبو، میں حساب لیتا ہوں یا لوں گا. پھر کیا ہے؟ حاسبو آپ سب حساب لیں، تو نحاسبو ہم سب حساب لیں گے. اس طرح سے اس کا ڈائلاگ بنے گا. اسم فاعل اور مفعول بنانا تو بہت آسان ہے. علامہ یعلم، علم، معلم، معلم، تعلیم کیا تھا. تھوڑا سا سوچ کے اس کا بھی اسم فاعل اور اسم مفعول آپ سب مل کے بنائے نا، ذرا بولے. محاسب. حاسب محاسب. ہاں، محاسب ہیرا نے بولا محاسب. ہے، محاسب. ڈار صاحب نے بولا ہے، باقی محاسب. لوگ محاسب. بھی بولیں. یہ فائل فائل میں ہے اور مفعول میں محاسب ہو جائے گا. ہاں جی ٹھیک ہے. فائل اب میں دونوں نے تو زیر ٹھیک بول لگائیں لیا. گے، میں چاہ رہی ہوں مفعول میں باقی بھی زبر لگائیں بولیں گے. تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ یہ واقعی بہت آسان ہے. باب چینج ہوا ہے لیکن وہ جو رول آپ نے پہلی کلاس میں پڑھ لیا نا علامہ کی، وہ یہاں بھی نہیں بدلا. میں نے آپ کو یہی بات کہی تھی اور میں نے سچ بات کہی تھی. بھئی میں سچی ثابت ہو گئی ہوں دوسری کلاس میں، کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ فائل مفعول والے جو رولز ہیں وہ آپ کو ایک دفعہ پڑھنا پڑے گا، ایک دفعہ سیکھنا پڑے گا. پھر باب بدلتے رہیں گے مزید فی کے، لیکن فائل مفعول کا وہ سٹائل نہیں چینج ہوگا. معلم، معلم،
मुहासिब, मुहासब, ठीक है। हाँ सब। तो ये बहुत आसान होता है, मुहासिबुन, मुहासबुन और मुहासबतुन। ये आपने किसी रूल के तहत नहीं बनाना, ये आपको बना बनाया दिया जाएगा। मुहासबतुन ये मस्दर है। मस्तर जो है वो हर दफा डिफरेंट होता है, वो आपको दिया जाता है। यहाँ सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि जो हासबा यानी मुफाला टेबल है ना, मुफाला बाब, उसका मस्तर इस तरह से बनता है कि शुरू में आप लगा दे मीम पेश मुंह और आखिर पे लगा दे गोलता, तो वो बन जाएगा उसका मस्तर। वो चाहे अब मुहासबातुन है, मुजाहदातुन है, मुजादलातुन है, मुहाजरतुन है या कोई और है। अब ये आपके बन गए मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबातुन। ठीक है। हल अंत मुहासिब, क्या आप क्या हैं? आप बताएं जरा, इसका तर्जुमा क्या होना चाहिए? क्या आप नाम 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 आप हासिब को नाम आप अंतु क्या आप मुहासिबुन। हिसाब हिसाब लेने करने वाला, वाले मुहासिब हैं? हिसाब लेने वाला, ठीक है। हल अंत मुहासिबुन, क्या आप हिसाब लेने वाले हैं? नाम अना हाँ, हासिबुन मुहासिबुन, इसका जवाब मुहासिब ही रहेगा। जी। और हल अंतुम मुहासिबूना, क्या आप सब हिसाब लेने वाले हैं? नाम नाम नहनु नान नाहनु नाम मुहासिबुन। मुहासिबुन नाम मुहासिबूना, नानो बिल्कुल ठीक है। मुहासिबुन और अब आखिरी चीज इस टेबल की कि अगर हमने इनके मुअन्नस के सीगे बनाने हैं तो मुअन्नस के सीगे कैसे बनाएंगे? वेरी इजी। जो QC1 में चला आ रहा था वही QC3 में चल रहा है कि आपने औरत वाले साउंड के साथ इसकी मुअन्नस वाहिद बनानी है जो मौजूद नहीं है। हा सबत, हा सबत, रूट लेटर्स को वैसे ही लेके चले, हा सबत। और वो वाला रूल जो मुजारे का होता है कि वो जो ये वाला होता है वो ये ही वाला होता है, तो हासिबू, तो हासबत वो औरत ने हिसाब लिया, तो हासिबू वो औरत हिसाब लेती है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये टेबल मुकम्मल हुआ। पूरा टेबल कौन दोहराएगा? अरीबा कमरा ने बड़ी देर से हैंड रेस किया हुआ है, मेरा ख्याल है ये शायद टेबल ही करवाना चाह रही हैं। अरीबा ऐसा ही है कि कोई सवाल है आपका? जी जी मैम। जी बच्चे करवाओ फिर। हसबा उसने हिसाब लिया, हसबु उन सब ने हिसाब लिया, हसबता आपने एक हिसाब लिया, मिनट, एक हसब तू मिनट, अरीबा अरीबा अरीबा, रुको 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 जरा, थोड़ी देर वेट करो। जो इसके हा के बाद अलिफ है ना, आपके बोलने में ना उस अलिफ का पता चलना चाहिए। अगर हम इसे सिंपल कहेंगे ना हसाबा, तो हसाबा एक अलग लफ्ज है, ठीक है। वो सामिया के पैटर्न पे होता है, हासिबा के स्टाइल से। अच्छा, हासिबा नहीं, हसीबा का अपना एक अलग स्टाइल होता है। किसी और बात पे वो इंशाल्लाह आप QC4 में पढ़ेंगे। ये जो है ना अलिफ वाला, ये है मुहासबातुन वाला। तो हसीबा का अलग मतलब है, हासबा का अलग मतलब है, इसलिए ना आवाज अलिफ वाली निकालो, हासबा कहो, हासबा नहीं कहना, ठीक है। अब बोलो। हासबा उसने हिसाब लिया, हासबु उन सब ने हिसाब लिया, हासबत मैंने उस आपने हिसाब लिया, हासबता, हासब तू हासबता आपने हिसाब लिया, हासब तू मैंने हिसाब लिया, हासब तुम आप सब ने हिसाब लिया, हासब ना हम सब ने हिसाब लिया, हासबता उस औरत ने हिसाब लिया, हासबत, युहासिबु हासबत उस औरत ने हिसाब लिया, शाबाश। युहासिबु हिसाब लेता है, युहासिबूना वो सब हिसाब लेते हैं, तुहासिबु हम सब हिसाब लेते हैं, आप उहासिबु आप हिसाब लेते हैं। उहासिबु मैं हिसाब लेता हूँ, तुहासिबूना आप सब हिसाब लेते हैं, नुहासिबु हम सब हिसाब लेते हैं, तुहासिबु वो हिसाब लेती है, हासिब हिसाब ले, हासिबु हिसाब लो, ला तुहासिब मत हिसाब ले, ला तुहासिबु मत हिसाब लो, मुहासिबुन हिसाब लेने वाला, मुहासबुन जिसका हिसाब दिया जाए, मुहासबातुन हिसाब लेना। वेल डन, माशाल्लाह। देखिए मजा आता है ना, मजीद फी के टेबल करने का मजा सबसे ज्यादा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टर ने बहुत अच्छा करवाया है। थोड़ा सा बस वो साउंड का था तो उसका ध्यान रखें। ये इसका शॉर्ट टेबल है, शॉर्ट टेबल हिरा सरदार आप करवाएं। हासबा युहासिबु हासिब मुहासिबुन
محاسب، محاسبات۔ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ نیچے جو ہے انہیں بعد میں آپ خود دیکھ لیجیے گا، وہی والے رولز آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ اس کا امر کس رول کے تحت بنتا ہے، فائل اور مفعول، اسم فائل اور اسم مفعول کس رول کے تحت بنتا ہے۔ چلیے اب مشق کرتے ہیں ان مزید افعال مزید فی افعال کی جو ہم سیکھ چکے ہیں، یعنی علامہ سے علامہ یعلم، سارے میرے ساتھ مل کے کریں اس کو، شارٹ ٹیبل کو، جس جس کا علامہ بیک گراؤنڈ علامہ، پہ شو نہیں، سب مل کے علامہ، کریں، کوئی بات نہیں، اچھا ہے۔ علامہ یعلم علامہ علم، یعلم، معلم معلم، تعلیم معلم تعلیم، تعلیم، ویری گڈ۔ تعلیم، آج والا حاسبہ دہرائیں، یحاسب، حاسبہ، محاسبہ، محاسبہ، یحاسب، حاسب، یحاسب، حاسب، حاسب، محاسب، حاسب، محاسب، محاسب، حاسب، محاسبۃ، محاسب، محاسبات، حاسباتون، ویری گڈ۔ کوئی مشکل ہے؟ مزید فی آسان ہے نا، مزید آسان ہے۔ تو محاسبہ کا ٹیبل اچھی طرح یاد کرنا ہے اور ان سوالوں کے جواب دینے ہیں، آپ نے عربی بنانی ہے تو محاسبہ کر اپنے آپ کا، کوشش کر کے دیکھیے گا جہاں پہ اٹکتے ہوئے، ابھی ورک بک پہ لکھنا نہیں ہے، اچھا گروپ میں ڈسکس کر لیجئے گا، پھر ورک بک پہ فائنل کیجئے گا تاکہ آپ کی ورک بک پہ غلطی نہ آئے۔ میں ابھی یہاں نہیں کروا رہی، ٹائم ہمارا ایکسیڈ کر گیا ہے تو جلدی وائنڈ اپ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اردو میں ترجمہ یحاسب کو بہ اللہ، اس کو بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، اس کا ترجمہ خود لکھیں، حاسبو انفسکم، اس کا عربی میں جواب دینا ہے۔ اور یہاں حاسبہ ہی کی طرح ہاجرہ، ہاجرہ اس نے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ اس کی 6 چابیاں میں بتاتی ہوں، باقی ٹیبل آپ نے خود بنانا ہے۔ اور میڈم میں بتا، ورک بک پہ، اچھا ایک منٹ، ورک بک پہ لکھنے سے پہلے آپ نے ایک دو بار نا ذرا گروپ میں ڈسکس کر لیجیے گا تاکہ ورک بک پہ لکھتے ہوئے آپ کی مسٹیک نہ ہو، کیونکہ ورک بک اور ہوم ورک والا کام ہے نا، میرا خیال ہوتا ہے کہ ہم خام خام میں نمبر کٹواتے ہیں یہاں پہ۔ اگر آپ کسی سے ہیلپ لے کے، پوچھ کے، گائیڈنس لے کے، یا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے لکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی کلوز بک نہیں ہوتا۔ تو اپنے نمبر خام خواہ میں ان چیزوں میں مت کٹوایا کریں۔ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاجرہ کا ٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ڈار صاحب ایک دفعہ کوئکلی کر کے بتائیں اردو ترجمہ کے بغیر۔ حاجرہ، حاجرہ، حاجرو، حاجر، حاجرتا، حجرتو، حجرتو، حجرنا، حجرت، یحاجرو، یحاجرونا، تحاجرو، تحاجر، وحاجرو، تحاجرونا، نحاجرو، تحاجر، حاجر، حاجرون، لا تحاجر، لا تحاجرو، مہاجر، مہاجرن، مہاجرن، مہاجرتن۔ مہاجرتن، ٹھیک ہے، بس اس کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک کروایا آپ نے تو بس وہ الف کی آواز جو ہے وہ زیادہ آپ نے پرومیننٹ بولنی ہے۔ یہ آپ کے QC1 کے کوڈز ہیں باب کے، ٹھیک ہے، اور یہ QC2 میں جو آپ نے باب نہیں بلکہ جو افعال پڑھے تھے یہ ان کے کوڈز ہیں، اور اب ہم جو مزید فی افعال کر رہے ہیں یہ ان کے کوڈز ہیں کہ علامہ کا کوڈ ہے عین لام پلس اور حاسبہ کا ہے ہا الف ہا پلس۔ تو یہ کوڈز آپ جیسے جیسے سیکھیں گے ساتھ ساتھ کوڈ بھی آئے گا۔ جس فعل کے سامنے آپ کو عین لام پلس لکھا ہوا نظر آئے، فور ایگزامپل ذبحہ کے سامنے لکھا ہوا نظر آئے گا، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس کو میں نے علامہ کی طرح بنانا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو ہاجرہ یا جاہدہ لکھا ہوا نظر آئے تو آپ کو اگر اس کے ساتھ کوڈ نظر آ گیا کہ ہا الف ہا لکھا ہوا ہے اور پلس کا نشان ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اسے حاسبہ کی طرح میں نے لکھنا ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے کوڈ کا، ویسے کوڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری کلاس تقریباً مکمل ہوئی، آپ منتخب ہیں، اس انتخاب کا کی قدر کریں، اپنے لیے ربی زدنی علما کی دعا کریں، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کثرت سے دعا کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ قرآن کی کلاس میں بالخصوص ہماری مدد کریں، ہمارے لیے سیکھنے کو آسان کریں اور اس سیکھنے میں برکت بھی پیدا کریں۔ ساتھ ہوم ورک یہ ہم چیک تو نہیں کرتے لیکن یہ آپ نے بہرحال کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ ساتھ ہوم ورک کریں گے تو پھر آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ جو قرآن سیکھتے ہیں اس کلاس میں آپ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کے آ رہے ہیں، ان ساتھ ہوم ورک کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔